آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹریڈیشنل کڑھائی جس میں پیاز نہیں ڈلتا اور یہ بہت کم مسالوں کے ساتھ ہے۔ ڈیورنگ دا ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا ٹپس فالو کرنے ہیں جس سے آپ کی کڑھائی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ کڑھائی کو ہم نے چولہے پہ رکھ دیا گرم ہونے، اور اس کے ساتھ ہی آدھا کپ آئل، اور اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون میں یہ اینیمل فیٹ ڈالوں گا۔ یہ میں نے یخنی بنائی تھی، یہ اس کی فیٹ ہے، تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ۔ اور اس میں ہم چکن ساتھ ہی ڈال دیں گے، اور چکن یہ تقریباً 1200 گرام ہے، 1.25 کلو سے کے قریب۔ یہاں پہ آنچ ہم نے تیز رکھنی ہے، اور اس کو 1 سے 2 منٹ تک ابھی نہیں ہلانا، ایسے ہی پڑے رہنے دیں چکن کو۔ اس میں جو میں نے اینیمل فیٹ ڈالا ہے، یہ میں نے یخنی بنائی تھی، ایک بون براتھ تھا جس کے اوپر سے میں نے فیٹ اتار لیا تھا۔ اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اسے۔ اور بون براتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ اسے تقریباً 1-2 منٹ ہو چکے ہیں، اب اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں۔ چکن کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اوپر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے۔ اب اسے تقریباً پکتے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو گئے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم کٹا ہوا لہسن اور ادرک ڈالیں گے، یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بھون لیتے ہیں۔ لہسن اور ادرک کو پکتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گئے۔ اب اس میں ہم ٹماٹر ڈال دیں گے، یہ تقریباً 900 گرام ٹماٹر ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا۔ چکن کی کڑاہی میں پورا ٹماٹر آپ مت ڈالیں، جیسے آپ ریسٹورنٹ میں یا آن لائن ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، وہ آپ مٹن میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ چکن جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے، تو جو پورا ٹماٹر ہے وہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے، اور اس لیے چکن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پکا لیں گے جب تک یہ ٹماٹر نرم نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں نمک ڈال دیتے ہیں۔ میں ابھی 1 ٹی سپون نمک ڈال رہا ہوں۔ اسے پکتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو گئے، اور اب ٹماٹر جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کو ہم مزید پکائیں گے جب تک ٹماٹر بالکل نرم ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں 10 منٹ اور لگیں گے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر کچھ سخت ہیں۔ اس کو مزید 10 منٹ تیز آنچ پہ پکائیں گے۔ اس سے پکتے ہوئے تقریباً 8 منٹ ہو گئے، اور اب ٹماٹر جو ہیں وہ گھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی اس کو ہم مزید پکائیں گے جب تک یہ جو پانی ہے یہ خشک نہ ہو جائے۔ پانی کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریوی جو ہے اس کی گاڑھی ہو رہی ہے۔ اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے، اور آنچ ابھی بھی اس کی تیز رکھنی ہے۔ جو کڑاہی کا اصل فلیور ہے وہ اسی بھنائی سے ہی نکلتا ہے، تو اس پوائنٹ پہ آپ جلد بازی مت کیجیے گا، اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں جب تک آئل سیپریٹ نہ ہو جائے، اور کڑاہی کو تھرو آؤٹ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے بنانا ہے۔ ٹریڈیشنلی کڑاہی کے اندر انین نہیں ڈلتا، اس میں پیاز نہیں ڈلتا، یہ صرف ٹماٹر کی ہی گریوی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ سے آہستہ آہستہ آئل جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اب کڑاہی جو ہے وہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے بالکل رش نہیں کرنا،
اس کو آرام سے جتنا ٹائم لگتا ہے بھنائی میں اور آئل باہر آنے میں وہ آپ نے اس کو ڈیو ٹائم دینا ہے، اور فلیم جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے سائڈ سے آئل جو ہے وہ مزید باہر آ رہا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہم اسپائسز ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں تقریباً 1 ٹی اسپون میں کشمیری لال مرچ ڈال رہا ہوں۔ اس میں 2 ٹی اسپون بھنا ہوا زیرہ، بھنا اور کٹا ہوا زیرہ۔ اس کے ساتھ ہی اس میں چلی جائے گی 1 ٹی اسپون فریشلی کرشڈ بلیک پیپر، کالی مرچ۔ نمک میں نے شروع میں ڈالا تھا 1 ٹی اسپون، اس کے بعد میں نے نمک ابھی تک ایڈ نہیں کیا۔ ابھی ہم نمک بھی چیک کر لیتے ہیں، اور اگر ضرورت ہے تو ہم اس میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور جائے گا۔ پہلے میں نے اس میں 1 ٹی اسپون ڈالا تھا، اب میں اس میں آدھا ٹی اسپون اور ڈال رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کلر اس کا آ گیا ہے، اور جو آئل ہے وہ بھی سائڈوں سے باہر نکل آیا ہے۔ اب اس میں ہم گرین چلیز ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم یہ جولین کٹ ادرک ڈالتے ہیں۔ ادرک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا، جب ہم نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا اس وقت بھی ادرک ہم نے ایڈ کیا تھا، اور اس وقت بھی ہم اس میں تھوڑا سا ادرک ڈالیں گے۔ کڑھائی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے، ہم چولہا بند کر دیتے ہیں۔ اور اصل کڑھائی کا مزہ تو کڑھائی کو کڑاہی کے اندر ہی کھانے میں ہے، تو ہم اسی کے اندر اس کو گارنش کر دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہم ادرک ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچ۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دیں، میں اس میں گرم مسالہ نہیں ایڈ کر رہا۔ اس کو تندوری نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، یا جیسے بھی آپ کو پسند ہے اسے سرو کریں۔ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ویک، انٹل دین اللہ حافظ۔